آج کی ویڈیو مشتمل ہے ناد علی کے کمالات پر۔ ناد علی کا ایک ایسا صرف ایک دن کا بار بار کا تجربہ شدہ عمل جس سے ہر مطلب پورا ہو جاتا ہے۔ ناد علی کے 40 سے زائد عمل جن میں دشمن کی ہلاکت، بلندی اقبال اور عزت و شوکت، بزدلی کا خاتمہ، عداوت پیدا کرنا، دشمنوں کا خوف اور ان کی زبان بندی، جادو کا علاج، حاکم کا خوف، ادائے قرض، طلب فرزند بھی شامل ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ میرے تمام دیکھنے والے جس طرح سے مجھ حقیر کو محبت دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں۔ ارحم الراحمین خالق آپ کو جن و انس کے ہر شر، حسد، بری نظر، بیماری، دشمنی، محتاجی، تنگ دستی سے محفوظ رکھے، اور میرا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا ساتھ سلامت رہے، آمین۔ آج میں نے ناد علی کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ آج کل کچھ لوگ اس روایت کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں، لیکن تجربے سے بڑی کسوٹی کوئی نہیں ہوتی، اور ناد علی پر اپنے پرائے سبھی لوگوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ ناد علی بیماروں کے لیے اکسیر، حاجت مندوں کے لیے در مقصود، طالب دنیا کے واسطے کیمیا، بہادروں کے لیے شمشیر، مظلوموں کے لیے سپر اور ڈرنے والوں کے لیے حرز جان ہے۔ غرض جس کام کے لیے بھی بصدق کے دل ان کلمات کو زبان پر جاری کیا جائے، مشکل کشائی ضرور ہوتی ہے۔ ناد علی دشوار اور مشکل مواقع پر تیر بہدف دعا ثابت ہوتی ہے۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں ناد علی کے عمل کے 40 سے زیادہ طریقے۔ حوصلے اور صبر کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ عملیات کے سلسلے میں خود کفیل ہو جائیں گے، یعنی آپ کو کسی اور عمل یا پڑھائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اس میں ناد علی کا ایک ایسا بار بار تجربہ شدہ عمل بھی بتاؤں گا جس سے مسئلہ صرف ایک دن میں ہی حل ہو جاتا ہے۔ باقی سارے عمل بھی مجرب ہیں، لیکن ان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں ناد علی کے عمل کے مختلف طریقوں اور ان سے حل ہونے والے مقاصد کی طرف۔ ان میں پہلے نمبر پر یعنی نمبر 1، اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہوں اور ادائیگی کا کوئی سرا نہیں مل رہا، تو روزانہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ ناد علی پڑھ کر ادائیگی قرض کی دعا کیا کریں، غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر کسی حاکم کے سامنے پیش ہونا ہو تو مکمل اعتقاد کے ساتھ ناد علی 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، آپ حاکم کے غیظ و غضب سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، طلب فرزند کے لیے روزانہ 10 بار ناد علی پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں، انشاءاللہ جھولی گوہر مراد سے بھر جائے گی۔ نمبر 4، درد ذہ اور زچہ بچہ کی حفاظت کے لیے پانی پر دم کر کے پلائیں اور لکھ کر باندھ دیں، آفات و بلاؤں سے نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص دشمنوں کے نرغہ میں گھر چکا ہو اور اپنے بچاؤ کی کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو تو 7 بار ناد علی پڑھ کر ان کی طرف پھونک دے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں سے خوف کھاتا ہو تو اسے ان کلمات کو 27 بار روزانہ پڑھنا پڑے گا، اس کے دشمن بہت جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ان پر قہر نازل ہوگا۔ نمبر 7، اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو تو کنویں سے پانی لا کر اس پر 7 دفعہ ان کلمات کو پڑھ کر دم کر کے اس پانی سے سحر زدہ غسل کرے اور تھوڑا سا پانی اس میں سے پی لے، جادو کا اثر دور ہو جائے گا۔ کنویں کے متعلق بتا دوں کہ آج کل کنویں تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارا پانی ہوتا ہے یہ بھی کنویں کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ زمین سے ہی آتا ہے، تو یہی پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، اگر کسی شخص کو زہر کھلایا گیا ہو تو ان کلمات کو چینی کی تشتری میں مشک و زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر کسی پاک برتن میں ڈالے اور اس پانی پر 21 بار یہ کلمات پڑھ کر دم کرے اور زہر کھانے والے کو پلائے، زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ جائیں تو بارش کے پانی پر ان کلمات کو 18 دفعہ پڑھ کر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلا دیں، فوراً شفا یاب ہوگا۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص غم و الم میں مبتلا ہو تو 1000 دفعہ ان کلمات کو غم دور ہونے کی نیت سے پڑھے، اس کا غم اور پریشانی خوشی میں بدل جائیں گے۔ نمبر 11، اگر کسی شخص پر کوئی اس کا بزرگ یا حاکم غضبناک ہو جائے تو اسے غضبناک فرد کے سامنے ان کلمات کو 17 بار پڑھے اور 3 دفعہ آہستہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کا غصہ دور ہو جائے گا اور وہ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ نمبر 12،
اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر ایلچی بنا کر بھیجا جائے تو 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ کر اس کے کان میں پھونکے جائیں تو اس کا پیغام مقبول ہوگا۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پہلی سات میں ان کلمات بابرکت کو 12 مرتبہ پڑھ لے تو وہ جس سے بھی بات کرے گا وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ نمبر 14، اگر کسی شخص پر کوئی تہمت لگائی گئی ہو تو وہ ان کلمات کو بوقت صبح ہر روز 40 بار پڑھ لیا کرے اور اپنے اوپر دم کیا کرے تو وہ تہمت اس سے دور ہو جائے گی اور تمام لوگ اس کی نیکی کے قائل ہو جائیں گے۔ نمبر 15، اگر کوئی شخص حصول دولت کی نیت سے ان کلمات کو ہر روز صبح کے وقت 12 مرتبہ پڑھا کرے وہ جلدی غنی اور بے نیاز ہو جائے گا۔ نمبر 16، زیادتی دولت کے لیے ہر روز 31 بار ان کلمات کو پڑھا کرے۔ نمبر 17، دشمنوں کے دفیہ کے لیے ہر روز انہیں 17 مرتبہ پڑھتا رہے تو دشمنوں پر فتح پائے گا۔ نمبر 18، اگر دشمن کی زبان بندی کے لیے ہر روز 18 مرتبہ پڑھا کرے تو دشمنوں کی زبان اس کے خلاف بند ہو جائے گی۔ نمبر 19، اگر حصول مراد کے لیے ہر روز 34 مرتبہ روزانہ یہ کلمات پڑھتا رہے تو اس کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ نمبر 20، اگر نظر بد اور مخالفوں کی زبان بندی کے لیے ہر روز انہیں پڑھا کرے تو اس کے دونوں مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ نمبر 21، اگر خزانوں یا چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے ہر روز ان کلمات کو 40 مرتبہ پڑھا کرے البتہ ان خزانوں کا اسے پتہ چل جائے گا۔ نمبر 22، خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ہر رات انہیں 7 بار پڑھ کر سو جایا کرے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوگی۔ نمبر 23، قید کی رہائی کے لیے 7 دن تک ہر روز 16 مرتبہ پڑھا کرے، قید سے رہائی ہوگی۔ اگر 7 دن میں یہ مقصد پورا نہ ہو تو دنوں کی تعداد اور بڑھائے اور ناد علی کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیں۔ نمبر 24، یہ چاہے کہ بخت و اقبال کے دروازے اس پر کھل جائیں تو اس نیت سے 50 مرتبہ ہر روز ان کلمات کو پڑھتا رہے تو اس کی یہ مرادیں پوری ہوں گی۔ نمبر 25، مشکلیں دور ہونے کے لیے 15 مرتبہ انہیں پڑھے تو اس کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ نمبر 26، پوشیدہ امور کے بھید کھلنے کے لیے 40 روز تک 16 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے تو علم لدنی کے راز اس پر ظاہر ہوں گے۔ نمبر 27، دشمنوں کی ہلاکت اور ان کے دفع ہونے کے لیے 18 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے اور پڑھ کر اس طرف چلنے والی ہوا پر دم کرتا رہے تو ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 28، حصول علم کے لیے 20 دن تک ظہر کی نماز کے بعد 17 یا 70 مرتبہ پڑھا کرے، علم و حکمت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ نمبر 29، حصول دولت کے لیے انہیں 16 مرتبہ پڑھا کرے تو دولت حاصل ہوگی۔ نمبر 30، دلوں اور شہروں کے فتح کرنے کے لیے ہر روز 40 مرتبہ انہیں پڑھتا رہے تو مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 31، زیادتی اقبال اور حصول مقاصد کے لیے روزانہ 50 مرتبہ پڑھے تو صاحب جاہ و اقبال اور عزیز خلائق ہوگا۔ نمبر 32، برائے حصول عزت و شوکت ہر روز 10 بار پڑھے، صاحب عزت و شوکت ہوگا۔ نمبر 33، 2 آدمیوں میں عداوت پیدا کرنے کے لیے 20 دن تک 20 مرتبہ روزانہ ان کلمات کو پڑھتا رہے تو ان دونوں میں عداوت پیدا ہوگی۔ نمبر 34، دشمن کو بے گھر کرنے کے لیے 20 دن تک 30 مرتبہ ان کلمات کو روزانہ پڑھے، دشمن اپنے مکان سے آوارہ ہوگا۔ نمبر 35، کسی گروہ کی باہمی دشمنی دور کرنے کے لیے 20 دن تک روز 30 مرتبہ پڑھتا رہے تو ان کی باہمی دشمنی دور ہو جائے گی۔ نمبر 36، دشمنوں کو مقہور کرنے اور ان کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے ہر روز 100 دفعہ انہی کلمات کو پڑھے تو وہ مقہور ہوں گے اور ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ نمبر 37، شجاع بننے کے لیے ہر روز 25 مرتبہ پڑھا کریں، شیر دل اور شجاع بن جائیں گے۔ نمبر 38، دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے 100 مرتبہ روزانہ ان کلمات کو پڑھا کریں تو دشمن کا دل موم ہو جائے گا۔ نمبر 39، دشمن کے شر مکر و حیلہ سے بچنے کے لیے ہر روز 100 بار پڑھا کریں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 40، اگر کوئی شخص ناد علی کو آخر تک 1000 مرتبہ باطہارت ہو کر پڑھے اور پھر اپنی حاجت طلب کرے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی
फौरन पूरी हो जाएगी। नादे अली का अब एक ऐसा अमल आपको बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक दिन का अमल है। जो भी मुश्किल हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी ख्वाहिश हो, ये अमल करें तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा के अमल से ही इंशाअल्लाह वो मकसद हासिल हो जाएगा। इसमें करना आपने ये है कि किसी मस्जिद में बातहारत बैठ जाएं या किसी तन्हा मकाम पर जाकर नादे अली को 12,000 मरतबा पढ़ें। जिस मतलब के लिए वो पढ़ेगा उसका वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा। ये ऐसा अमल है जिसका बहुत से लोगों ने बार बार तजर्बा किया है। नंबर 42, मुहिम्मात अजीम और मुश्किलात से निजात के लिए 110 दफ़ा नादे अली को रोज़ाना पढ़ें तो आपका हर मतलब पूरा होगा और हर मुश्किल में मुश्किल कुशाई यकीनन होगी। नादे अलीयन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन बगम्मिन सयंजली बेविलायतिका या अली या अली या अली।